عید کی نماز کی نیت کیسے ہوتی ہے؟ تو نیت کے بارے میں پہلے بھی جو ہمارا نماز کا کورس ہوا تھا اس میں میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی کہ نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت دل سے ہوتی ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ نہیں کہتا نا کہ میں زبان سے سوچتا ہوں، سوچتا ہے کوئی زبان سے؟ نہیں سوچتا۔ تو اسی طرح نیت بھی زبان سے نہیں ہوتی، نیت اس لیے کہ وہ عمل دل کا ہے، جیسے سوچنا دل کا عمل ہے، اسی طرح نیت کرنا یہ بھی دل کا عمل ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان جب یہ نیت کر لیتا ہے، آپ جب گھر سے نکلے، گھر سے نکل کے آپ عیدگاہ آئے تو عیدگاہ میں آپ نے یہ نیت کی، گھر سے نکلتے وقت آپ نے نیت کر لی تھی کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے لیے وہ جو باقاعدہ ہم نے رٹے رٹائے الفاظ ہیں نا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے جس کا نام فلاں ہے، ابا کا نام فلاں ہے، اور جو ہے نا منہ میرا قبلہ شریف کی طرف خالص اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہم لوگوں نے ویسے ہی بنائی ہوئی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی جگہ کوئی 2-3 سورتیں قرآن کی یاد کر لیں تو کوئی ثواب بھی مل جائے گا۔ بہرحال کوئی زبان سے کرتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے زبان سے نیت کرنا۔ کوئی اس لیے کرتا ہے تاکہ میری توجہ ہو جائے، میں تھوڑا متوجہ ہو جاؤں، کر سکتا ہے وہ، لیکن اصل دل کی نیت ہے۔ تو بس یہ نیت کریں کہ بھائی میں عید کی نماز پڑھتا ہوں۔ اور عید کی نماز میں اور باقی نمازوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے، اس میں 6 دفعہ اللہ اکبر عام نمازوں سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نیت باندھی تو امام جب اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک وہ جو پڑھتے ہیں ثنا وہ آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں، 6 جو تکبیریں ہیں نا، اس کو پانی پلاؤ نا، پانی پی کر آؤ جاؤ۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ تو پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں وہ جب امام نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ لیا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں تلاوت سے پہلے۔ تو امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے گا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اٹھا کر کھلے چھوڑ دینے، ٹھیک ہے؟ ایک تکبیر ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری مرتبہ وہ پھر اللہ اکبر کہے گا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ عید کی نماز میں سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے والے کو، اس طرف والے کو، اس طرف والے کو، حالانکہ کوئی مشکل طریقہ تو ہے نہیں۔ 3 تکبیریں، میں یہ طریقہ بتاتا ہوں پھر آپ سوال پوچھیں۔ تو 3 تکبیریں اس طریقے سے آپ نے کہنی ہیں۔ پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اس کی نماز وہ رکعت مکمل کر دے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ اب 3 تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں تلاوت سے پہلے تھی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں تلاوت کے بعد ہیں۔ تو اب وہ اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے، پھر کہے گا دوسری مرتبہ، پھر آپ نے اٹھا کر چھوڑ دینے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ اللہ اکبر آپ نے زبان سے ساتھ کہنا ہے۔ بعض لوگ صرف ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کہتے، یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یہی تو عید کی نماز میں اصل کچھ چیز ہے جو مختلف ہے عام نمازوں سے۔ تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں گے، تو 3 دفعہ وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا امام، اور وہ جو اللہ اکبر ہوتا ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے عام نمازوں میں اللہ اکبر ہوتا ہے تو وہ رکوع میں چلا جائے گا، اور رکوع میں جانے کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ نماز کے بعد دعا کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کا سننا بھی لازم ہے، خطبہ سنیں اور اس کے بعد بس فارغ۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ عید کی نماز میں اس وقت شریک ہوا، امام رکوع میں چلا گیا مثلا، یا مثال کے طور پر وہ ابھی آیا تو امام نے 1 تکبیر کہہ دی ہے یا 2 کہہ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شریک ہو تو پہلے وہ تکبیر کہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں وہ کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنی بھی تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں۔ اور اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے
اور وہ اب آیا، مثلا پہلی رکعت کے رکوع میں امام اور یہ اب آیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھیں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کھڑے ہو کے 3 تکبیریں کہہ سکتا ہوں کھڑے کھڑے، اور 3 تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں بھی شامل ہو سکتا ہوں، تب تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، 3 دفعہ جو تکبیرات زوائد ہیں، اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا امام سر اٹھا لے گا رکوع سے، اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا یہ سنت ہے، اللہ اکبر کا پڑھنا یہ واجب ہے عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں، تو وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں، اس کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لیں، نہیں بچتا تو پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ۔ اگر کسی کی پوری 1 رکعت رہ گئی ہے عید کی نماز میں، پوری 1 رکعت اس کی رہ گئی ہے، امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ کھڑا ہوا، تو اب جب وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر سورت پڑھے گا، اس کے بعد وہ تکبیریں آخر میں پڑھے گا، یعنی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، اگر 1 رکعت اس کی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تلاوت کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں کہے گا، پھر رکوع کر کے اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ اگر کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، وہ بالکل آخری قعدے میں امام کے ساتھ شریک ہوا ہے، یا امام نے دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا لیا تھا تب شریک ہوا ہے، اس صورت میں وہ بالکل اسی طریقے سے نماز پڑھے گا عید کی جو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ امام کے ساتھ شریک ہوا، امام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا، سبحانک اللہم یہ ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اس کے بعد پوری رکعت مکمل کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، سورہ فاتحہ سورت مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا اور اس کے بعد اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ عید کی نماز اکیلے نہیں ہوتی، اگر کسی کی عید کی جماعت کی نماز رہ گئی تو کوشش کرے کہیں اور جا کر اس کو ملتی ہے، کسی اور مسجد میں، کسی اور عیدگاہ میں جہاں اس کو پتہ ہے کہ یہاں تھوڑی لیٹ ہوگی وہاں چلا جائے۔ لیکن اگر کہیں نہیں ملی تو عید کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، تو بس وہ اس سے ساقط ہو گئی، گناہگار ہوگا اس کوتاہی پر اور اس غلطی پر۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ چاشت کے وقت وہ پھر 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، ظاہر ہے اس کا کفارہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ عید کی نماز اس کی ساقط ہو گئی، اس لیے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی۔ عورتوں پر نہ جمعے کی نماز واجب ہے نہ عید کی نماز واجب ہے، اس لیے عورتیں نہ جمعے کی نماز پڑھتی ہیں نہ ہی وہ عید کی نماز پڑھتی ہیں۔ جمعے کے دن وہ اپنی ظہر کی نماز پڑھتی ہیں اور عید کے دن عید کی کوئی نماز ان پر لازم نہیں۔ تو یہ عید کی نماز کا مختصر طریقہ اور چند اہم اس کے مسائل۔